बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन की तैनाती का मामला, वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान के नाम की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, इस तैनाती के मामले में भी बताएं और ये भी बताएं कि आफ्ताब सुल्तान इससे पहले माजी में किन किन ओहदों पर रह चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले के ऊपर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुज़ाकरात के कई अदवार हुए और कई नाम थे जिसके ऊपर गौर किया गया, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज था उसमें आफ्ताब सुल्तान का नाम जो है अपोजिशन लीडर और वजीर आजम में फाइनल हो गया था। और उसके बाद आज बाकायदा तौर पर आफ्ताब सुल्तान का बतौर चेयरमैन नैब जो है वो नाम वफाकी काबीना के इजलास में सामने रखा गया, जिस पर तमाम अरकान ने बाकायदा तौर पर उनके नाम की मंजूरी दे दी है और ये एजेंडा आइटम जो है वो अप्रूव कर लिया गया है। आफ्ताब सुल्तान नए चेयरमैन नैब के तौर पर खदमात पर अंजाम देंगे। इनका माजी पे अगर नजर डाली जाए तो बहुत ही शानदार कैरियर आफ्ताब सुल्तान ने गुजारा है। नवाज शरीफ दौर में आफ्ताब सुल्तान जो है वो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं। इससे पहले मुख्तलिफ अहदों पर बतौर सीनियर ब्यूरोक्रेट पुलिस सर्विस के अफसर के तौर पर खदमात अंजाम दी हैं। मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ पर पुलिस चीफ के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। तो ये एक अच्छी और खुशगवार जो है वो तैनाती इसको कहा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज किसी जानिब से नहीं आया था और अपोजिशन लीडर के साथ जो मुशावरत की गई थी उसमें भी इनका नाम जो है वो इत्तफाक राय से फाइनल किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना ने आज इनके नाम की मंजूरी दे दी है। और अब जो कागजी कार्रवाई रह गई है, जो कि इनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना है, उसका मसला बाकी है और अब वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर इनके नाम की मंजूरी दे दी है और चेयरमैन नैब के तौर पर अब आफ्ताब सुल्तान खदमात से अंजाम देंगे। ठीक है उस्मान, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि इनके नाम पर किसी किस्म का कोई भी एतराज़ सामने नहीं आ सका क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मजीद क्या इनके हवाले से आप बता सकते हैं? देखिए जी, आफ्ताब सुल्तान जो है एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को 1977 में ज्वाइन किया था एज ए यंग ऑफिसर। उसके बाद इसके कैरियर में एक अहम पेशरफ्त हुई थी जब 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो लगाया था। कुछ अर्सा सर्व करने के बाद उसको हटा दिया गया था। उसके बाद 2013 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी, इसको डायरेक्टर जनरल इनको बना दिया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और ये 2013 से उसके बाद का जो दौरानिया है वो बहुत अहम है उसके करियर का, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को मॉडर्न सिविलियन इंटेलिजेंस बनाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, उसमें काफ़ी रोल प्ले किया था इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। अपनी उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसको मदद करने के लिए वो इम्पोर्टेंट दौरानिया था। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान में जब वो डायरेक्टर जनरल थे आईबी के, उसमें सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत अहम रोल था। यही उसके कैरियर में सबसे अहम बात है, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान में जो 70 से ज़ायद सुसाइड पाकिस्तान के मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ में ब्लास्ट हुए थे टेररिज्म के, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये एक क्रेडिट जाता है। जो सारे जो दहशतगर्द थे उनको पकड़ने के लिए 700 से ज़ायद केसेस डील किए थे आईबी ने। इसके अलावा जो नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सिविलियन टॉप का इदारा है जिसको मॉडर्न फुटिंग पे 5 साल तक इनको क्रेडिट जाता है, ये हमने देखा है। इसके अलावा एज ए पुलिस ऑफिसर और फिर डायरेक्टर जनरल आईबी, उनको 2 एक्सटेंशन भी दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में। तो इनका करियर बिल्कुल क्लीन है। एक ऐसा ऑफिसर जिसकी इंटीग्रिटी कभी स्टेक पे नहीं रही, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, ना उस पर कोई करप्शन के एलिगेशन है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा जब एक और सिटन हुआ था यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया था अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग के ज़रिए, जिससे उसको हैंडल करने के लिए। तो ये एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि इससे पहले जो 4 से 5 नाम सामने आते रहे हैं गुज़श्ता 2.5 महीने में, इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी पर या तो कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था या किसी सियासी जमात को उस पर कंसर्न होता था उस नाम पे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौजूदा जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, एक बाकायदा कॉन्सेंसस डेवलप हुआ है। हाँ, ये एक बात ज़रूर हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कंसर्न रहा है, तो समहाउ क्योंकि अब वो इस गवर्नमेंट का या इवन पार्लियामेंट से भी वो यहाँ वफाक में रिज़ाइन कर चुके हैं।
तो और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आपको मालूम है इंडिया नैब का कानून जो है वो चैलेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग कर रही है इस पे। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इस पर कंसर्न्स हो सकते हैं। इस मामले पर तफसीली मालूमात आप दे रहे थे जाहिद गिशकोरी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का अपना एहतसाब शुरू हो गया है। नैब ने बरतानिया से रिकवर होने वाली रकम पाकिस्तान लाने में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। शहजाद अकबर के खिलाफ रिकॉर्ड हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से भी राबता कर लिया गया है। नैब ने मरासले में लिखा है कि दिसंबर 2019 में शहजाद अकबर ने बरतानिया से रिकवर होने वाली रकम पाकिस्तान लाने से मुतालिक वज़ीर आज़म को एक नोट लिखा था, वो भी फराहम किया जाए। नैब ने अहमद अली रियाज मलिक और मुबशरा अली मलिक से मुतालिक रिकॉर्ड भी मांगा है। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ होने वाली खत किताबत का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जबकि नैब ने तमाम रिकॉर्ड 29 जुलाई तक इन्वेस्टिगेशन विंग को फराहम करने का कहा है। और मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी मज़ाहमत पर उतर आए। चौधरी शुजात के तवस्सुत से चौधरी परवेज़ इलाही को जारहाना पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए मैंने नवाज शरीफ को राज़ी किया। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने की मुबारकबाद दी और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आज परवेज़ इलाही हमारा उम्मीदवार बनने की बजाय इमरान खान के उम्मीदवार बन गए हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही इमरान खान के उम्मीदवार के तौर पर सामने ना आए। मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं उनका रास्ता रोकूं। और परवेज़ इलाही कल पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। शेख रशीद को पूरा यकीन है, कहते हैं 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क संभालना किसी के बस में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, लोग मायूस हैं, अदालत अज खुद नोटिस ले और कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करे। परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के वज़ीर आला होंगे। परवेज़ इलाही ने खुद कहा है कि अगर इमरान खान कहेगा तो आधे घंटे में मैं असम्बली तोड़ दूंगा। एमपीएस की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टियों के साथ खड़े हों। मेरी इल्तमास है कि सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे और इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन की डेट के लिए जैसे हमारे खिलाफ एक सो मोटा फैसला आया था, ये भी आए। इमरान खान अस्करी क़यादत की तब्दीली या उसकी अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन या ना एक्सटेंशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना उसकी कोई दिलचस्पी है। इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे फख्र है। अब आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासत में खरीदो फरोख्त के धंधे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। वो दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और तोहमत लगाना बंद करे। राना सनाउल्लाह के मुताबिक 2018 का वोट चोर किस मुंह से दूसरों पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है। सेनेट के इंतखाब में भी इमरान खान पैसे बांटते हुए पकड़ा गया था। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, बताइए वज़ीर दाखिला ने और क्या कहा? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का ये कहना है कि सियासत का जो धंधा है उसके मास्टरमाइंड इमरान खान है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर जो है वो इमरान खान है। इसके साथ राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि वोट खरीदने वाला इमरान खान दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, पैसे देते पकड़े खुद जाएं और इल्जाम जो है हमेशा इमरान खान दूसरों पर लगाते हैं। इमरान खान दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम और तोहमत लगाना बंद करें और अपना मुंह बंद करें। इसके साथ राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि वोट चोर दूसरों पर किस मुंह से 2018 का इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान ने केपीके के इलेक्शन में लोगों को खरीदा, वोट का सबूत मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने इलेक्शन में वोट खरीदे और इसके साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी वफादारियां और ज़मीर खरीदे। राना सनाउल्लाह ने वादे किया है कि इल्जाम लगाने से और झूठ बोलने से जो इमरान खान की सियासत धंधे हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास नकवी। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब 18 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PP 7 रावलपिंडी और PP 167 में जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन रोक लिया गया है। PP 7 रावलपिंडी का केस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, जिसके बाइस PP 7 के कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोका गया है। PP 67 से जीतने वाले PTI के शब्बीर गुज्जर का नोटिफिकेशन भी रोक लिया गया है, जबकि उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत किया गया है। आपको बताएं कि शब्बीर गुज्जर पर मुखालिफ उम्मीदवार नज़ीर चौहान पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है।
اور الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP7 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار PTI امیدوار دوبارہ گنتی کی وجوہات بتانے میں ناکام رہے اور کوئی دھاندلی یا بے قاعدگی بھی ثابت نہیں کر سکے۔ فیصلہ آنے پر نون لیگ والوں کا جشن، جبکہ تحریک انصاف والوں نے ریٹرننگ آفیسر پر الزام تراشی شروع کر دی۔ ظہیر علی رپورٹ کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP7 کوہٹا میں دوبارہ گنتی کا کوئی جواز نہیں۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا۔ قرار دیا کہ درخواست گزار دوبارہ گنتی کروانے کی وجوہات پیش کر سکے، نہ ہی کوئی دھاندلی یا بے قاعدگی ثابت کی، لہٰذا PTI امیدوار شبیر ایوان کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے پر نون لیگی جیت کا جشن منانے لگے۔ تحریک انصاف والوں نے ریٹرننگ افسر کو نشانے پر رکھ لیا۔ RO نے ساری جانبداری کر کے بھی جو نون لیگ کے امیدوار کو وکٹری شو کی ہے وہ 49 ووٹوں کی ہے۔ الیکشن کمیشن واضح جانبداری کر رہا ہے، اگر کوئی 2 نمبری نہیں ہے تو کیوں ہمیں ہمارے بنیادی قانونی حق سے ہمیں ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ 17 جولائی کو PP7 سے نون لیگ کے راجہ صغیر 49 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوئے تھے، جس پر تحریک انصاف کے امیدوار نے دوبارہ گنتی کے لیے قانونی چارہ جوئی شروع کی تھی۔ اہم خبر آ رہی ہے، لیگی رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ زعیم قادری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی عاصم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کا بھی کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا اور اب ان کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ جی بالکل، رکن پنجاب اسمبلی عثمان زعیم قادری جو کہ مخصوص نشست پر مسلم لیگ نون کی طرف سے خاتون رکن پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، اس کی رپورٹ بھی سما نے حاصل کی ہیں، لیکن اس وقت ان کے کرونا کے مثبت آنے کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ کل ہونے والا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے، جن میں ایک ووٹ کی ضرورت ہے دونوں جانب، اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو اس وقت ان کے ووٹ کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جانب جب سما نے گفتگو کی ان کے شوہر اور سابق رکن پنجاب اسمبلی زعیم قادری سے، تو انہوں نے ایک تو قوم سے ان کی صحت کے لیے دعا کی اور وہ کافی زیادہ افسردہ بھی نظر آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ جو کہ رکن پنجاب اسمبلی ہے ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور انہیں کوارنٹائن کر لیا تھا، انہوں نے ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے رپورٹ نہ صرف ہمارے ساتھ شیئر کی، ان کے ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ غمگین بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دعا کرے کہ پہلے ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے سے باہر آ جائے۔ تو جہاں پر وہ کرونا سے اس وقت شدید علیل ہوئی ہیں، تو وہیں پر مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک دھچکا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کل ووٹ کے لیے نہیں آتی تو مسلم لیگ نون کا ایک جو واضح ووٹ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ صحیح جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ لاہور سے خبر ہے، جہاں سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اجلاس بلاول ہاؤس میں سپہر 4 بجے ہوگا۔ بات کرتے ہیں عباس نقوی سے۔ عباس، بتائیں کیا ایجنڈا ہے اس اجلاس کا؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی پارلیمنٹ یونین کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج لاہور میں طلب کر لیا ہے، اور اجلاس 4 بجے بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر حسن مطلع کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں 7 اراکین پنجاب اسمبلی وہ اس میں شریک ہوں گے، اور اجلاس میں کل وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اپنی اتحادی جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیں گے، اور جو ابھی تک پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ جی عباس نقوی، تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ۔ کل پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی پنجاب میں فتح کا دن ہوگا۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، کہتے ہیں عمران خان کو جمہوری طریقے سے نکالا، حمزہ شہباز کو بھی جمہوری طریقے سے کامیاب کرائیں گے۔ PTI اراکین سے رابطوں کی بھی تصدیق کر دی۔ کل انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی فتح کا دن ہوگا۔ ہم ایک جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ پہلے بھی عمران خان کو قومی اسمبلی سے نکالا، کل بھی انشاءاللہ ہم جمہوری طریقے سے جو ہے حمزہ شہباز صاحب کو انشاءاللہ پنجاب میں کنٹینیو کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کیوں آپ پریشان کرنا چاہتے ہیں اس اچھے موسم میں PTI کے دوستوں کو؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے آج کے دن۔ اپنے ممبرز آپ سے قابو میں نہیں آتے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زرداری صاحب آ گئے ہیں اور ان سے رابطوں میں اور پیسے دے رہے، کوئی ثبوت تو لے کے آئیں۔ آج تک جتنی بھی ریکارڈنگز آئی ہیں، بھیک مانگ رہا تھا عمران خان آصف علی زرداری صاحب سے اپنی حکومت، کہتے ہیں کہ جی یہ آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں، یہ ممبرز خرید رہے ہیں، ہم کیوں ممبرز خریدیں گے بھائی؟
آج جو ہے وہ سب سے بڑا فرشتہ جو ہے پنجاب کا پرویز الہی بن گیا ہے، جو سب سے بڑا ڈاکو تھا. اپنے بیان پہ قائم رہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ نیب کے ادارے کو ایک غیر جانبدار اور صحیح معنوں میں احتساب کرنے والا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو میل پریکٹسز ہیں ان کا کلا کما کرنے میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک کلیدی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اس کے علاوہ کیبنٹ نے جو حالیہ ضمنی الیکشن کے بعد عمران خان صاحب نے ایک انتہائی، ویسے تو خیر وہ ہمیشہ ہی گھٹیا گفتگو ہی کرتے ہیں، کبھی معیاری گفتگو تو انہیں سلیقہ ہی نہیں ہے کرنے کا، لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے دھمکی امیز اور انتہائی گرے ہوئے الفاظ پہ مبنی گفتگو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کی ہے، اس پہ اظہار افسوس. اور الیکشن کمیشن کے اس رول کو سراہا گیا ہے جو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ انتظامی حوالے سے بھی اور امن و امان کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مثالی جو ہے وہ رول ادا کیا. یعنی تمام پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے تھے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی. یہ صرف ایک انوکھا لاڈلا ہے کہ جو ہے وہ نہ جیت کے خوش ہے نہ ہار کے خوش ہے، اور جس کو ماں سوائے دھمکیاں دینے، فراڈ کرنے، جھوٹ بولنے اور الزامات لگانے کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی کسی کام سے جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. اس نے جو گفتگو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کی ہے وہ انتہائی لغو اور بے بنیاد ہے. پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کے رول پہ جو ہے وہ نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ وہ آئندہ بھی جو ہے اسی طرح سے بہتر انتظامات کر کے جو ہے وہ الیکشن کروا سکے. دوسرا، جو سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے تھے میرے خلاف کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی ان کے بندے جو ہیں وہ 5-7 ادھر ادھر جو ہے وہ ہو جائیں گے، تو اس کے خلاف حالانکہ وہ بات بنتی نہیں تھی، لیکن یہ میڈیا میں سپیس لینے کے لیے، کیونکہ ہر وقت ان کو اسی بات سے جو ہے وہ سروکار رہتا ہے، تو میڈیا میں سپیس لینے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی، اس کے بعد دوسری پٹیشن دائر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشنز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ مجھے بلا کے مجھ سے پوچھا جاتا. اگر مجھے بلا کے پوچھا جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ یہ وہ ٹولہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ نااہل اور نالائق لوگوں کا جتھا ہے جس کا کام ہے جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا. یہ خود جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو بنی گالہ میں پٹے پہنانے کا جو ہے وہ دور چلا تھا، تو وہ جو ہے وہ کس نے اس وقت جو ہے وہ پیسے خرچ کیے تھے، کس کا جہاز چلا تھا؟ وہ جس کا جہاز چلا تھا وہ تو اب جو ہے وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. یعنی گئی گزری ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان کہے تو میں سوچوں گا بھی نہیں اور 2 سیکنڈ میں جو ہے وہ میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا. یعنی یہ وقت ہے، اوقات ہے پنجاب اسمبلی کے 371 معزز ممبران پنجاب اسمبلی کی کہ 2 سیکنڈ میں آدمی قلم جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا، تو وہ کہتا ہے میں 2 سیکنڈ میں توڑ دوں گا، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں سوچوں گا بھی نہیں.
تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایم پی ایز کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ یار یہ بات ہے ہماری اس معزز ایوان کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ہم بروئے کار لائیں گے. سیاسی طور پہ ہم جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں, سب کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے. باقی جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے تو بھئی پیسے تو ویڈیوز تو آپ کی جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہیں جس میں صاف آپ جو ہے وہ پیمنٹ ہونے اور پیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. پیسے تو آپ کے پکڑے گئے تھے, آپ کے منسٹر جو ہے وہ جب پیسے وہ دے رہے تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہی ہیں, لیکن آپ کو کبھی ان چیزوں کے اوپر کبھی شرم نہیں آئی, کبھی آپ نے اپنا احتساب نہیں کیا, اپنے گریمان میں آپ نے کبھی نہیں جھانکا, اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ الزامات لگاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بالکل اس قسم کی سیاست پہ لعنت بھیجتی ہے, اور کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ پہلے کیا ہے نہ اب کرے گی. ہاں سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے قائد منتخب ہونے کا نہ حق رکھتے ہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں, اور نہ ہی انہیں منتخب جو ہے وہ ہونا چاہیے. معزز ممبران کو اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور کل جو رن آف الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں, تو اس میں ہم اپنے سیاسی آپشن جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے, اور ان کی اس پراپیگنڈے کو میں یکسر جو ہے وہ بے بنیاد ہونے کی بنیاد پہ مسترد کرتا ہوں. جی جی عمران خان لاڈلے ہیں, آپ نے کہا وہ لاڈلے, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں لاڈلے ہیں, اور کل کی توقع کیا آپ سمجھتے ہیں رزلٹس ہو سکتے ہیں؟ 9 سیٹوں کا فرق بھی ہے. دیکھیں جی 9 کا اگر فرق ہو تو 5 سے وہ فرق جو ہے وہ -1 ہو جاتا ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 371 ممبران ہیں. 371 ممبران کے آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 کا ہندسہ جو ہے وہ آپ کتنا مشکل سمجھ رہے ہیں. سیاسی شعور اور جمہوری جو ہے وہ سوچ کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں 5 نہیں 50 لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس لیے جو ہے وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ یا استعمال کر سکتے ہیں, یا کم از کم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسے روک سکتے ہیں, ابسٹین کر سکتے ہیں. رانا صاحب آج آپ کے 9 میں سے 42 منٹ پر ایک بیان آیا ٹی وی پر, آپ نے کہا کہ جو عدم اعتماد کر کے ہم اقتدار میں آئے ہیں, کسی کے کہنے پر بھی نہیں آئے, لیکن آپ کے 2 منسٹر کا بیان ہے کہ ہم کسی آدمی کی شخصیت کے کہنے پر اقتدار میں آئے ہیں. نمبر 1, آپ نے بطور انٹیریئر منسٹر آج اس کو کنٹرڈکٹ کیا ہے یا ایز اے پنجاب کے صدر کے ناطے؟ ایک سیکنڈ. نمبر 2, کل اگر الیکشن پی ایم ایل ہار جاتی ہے اور صدر مملکت 28 تاریخ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لانے پہ یا اس کے بعد اقتدار جو ہے اسے سنبھالنے یا اقتدار میں آنے پہ کسی کے مجبور کرنے پہ جو ہے وہ آئے ہیں. میں نے یہ کل بڑی وضاحت سے بات کی تھی, اب اس بات کو پھر سیاق و سباق سے ہٹ کے یا کاٹ کے جو ہے وہ بیان کیا گیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھلے وہ عدم اعتماد کا معاملہ تھا یا اس کے بعد اقتدار میں آنے یا اقتدار میں مدت پوری کرنے کا معاملہ تھا, اس میں
اسے مجبوری میرا خیال ہے کہنا کوئی صحیح لفظ نہیں ہے، اسے آپ اپنے اتحادیوں کی جانب سے ایک ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ سٹریس کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں نے جو ہے وہ عدم اعتماد کی موو کو جو ہے وہ لانے کے لیے ایک اتفاق ہوا، اور اکثریت جو تھی پی ڈی ایم کی وہ اس حق میں تھی کہ عدم اعتماد لانا چاہیے، اس نااہل ٹولے کو جو ہے وہ اس سے ملک کی جان چھڑانی چاہیے، اور اسی طرح سے بعد میں پھر اقتدار والا معاملہ۔ تو اس میں جو ہے اس کے علاوہ کوئی کسی نے نہ ہمیں کہا نہ ہمیں کسی نے مجبور کیا، ہمارے اتحادیوں کا یہ مطالبہ تھا، ہمارے اتحادیوں کا یہ موقف تھا اور ان کا آرگومنٹ تھا۔ اس کو باقاعدہ پی ایم ایل این کی مرکزی جو مجلس عاملہ ہے، جو سی ای سی ہے، اس میں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا، ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا، ویڈیو لنک میٹنگز کی میں ڈسکس کیا گیا، اور پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ان میٹنگز کو چیئر کیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا فیصلہ تھا، یہ کوئی کسی کی مجبوری یا کسی کے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ ہمارا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ ہم سب آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کیئر ٹیکر کے حوالے کر کے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، اور ہم نے اس کی سیاسی قیمت ادا کی، اپنا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ ریاست کی اور ملک کی پرواہ کی ہے۔ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی پذیرائی ہوگی۔ ہمارا فیصلہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ تھا۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے رانا صاحب آفتاب سلطان پہ یہ بتا دیں کہ آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے سب کے متفقہ یہ چیئرمین نائب ہوں گے، اور 2020 میں یہ تو خود ایک ریفرنس میں شریک ملزم تھے 73 سیکورٹی گاڑیوں کا، وہ بھی آج کیبنٹ نے اس کو بھی ریویو کیا ہے۔ اور دوسرا کل جو وہ رانا ہو رہا ہے اس میں پنجاب میں، آپ کے چیف منسٹر کے جو امیدوار ہیں اندر جواز ہوں گے یا کوئی چینج کر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، یہ رن آف الیکشن ہے، اور اس میں 2 ہی امیدوار ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ چیز موجود ہے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی آفتاب سلطان صاحب کی، دیکھیں الزامات کو تو ہر کسی کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی نے الزام کسی وقت میں لگا دیا ہوگا، لیکن ان کا پورا کیریئر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ اور میرٹ پہ کام کرنے والے جو ہے وہ انسان ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ نیب میں آ کے ایک جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کریں گے، اور نیب کے ادارے کو ان تمام الزامات سے جو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے رہے ہیں، ان سے جو ہے اس کو مبرہ کریں گے اور بہترین انداز سے احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ شاکر عباسی صاحب نیوز سے۔ پریس کانفرنس میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم کل اپنے سیاسی آپشن کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔